اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گا آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے. خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی. تھیو مینس گاڈ، لاجی مینس اسٹڈی. تھیو مطلب خدا، لاجی مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی. اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں دا لٹمس ٹیسٹ، خدا کو جاننے کا طلسمہ. سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ. میں کہتا ہوں ٹچ سٹون آف تھیولوجی. ٹچ سٹون، ٹچ سٹون کے معنی ہے، آپ جانتے پتھر. اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے. وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold. ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی. خدا کو جاننے کا طلسمہ. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص کے مطابق اس کی جانچ کرو. اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیتوں میں، ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان
कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूं। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहां हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है, और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में, और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है, और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में, और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में, जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में, जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश, ओशो, ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक का वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और उसे वीजा की जरूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी
اس کائنات میں اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی, 1 ناک, 1 منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں اس کائنات میں تو خدا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے کہ نہیں, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ, دنیا میں سب سے طاقتور انسان, مسٹر یونیورس, کائنات میں سب سے طاقتور انسان, آپ جانتے کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے, کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, اس کائنات میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات یا دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں.